امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ایک بہت ہی خوبصورت روایت۔ اور یہ جو میرے سامنے ایک بہت ہی پرانی کتاب آپ کیمرہ میں دیکھ رہے ہوں گے، اس میں مصنف نے درج فرمائی، لکھتے ہیں یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ بہشت پر آل محمد کا پورا پورا حق و اقتدار ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی جنت پر آل محمد کو بہت زیادہ اللہ نے حق عطا فرمایا، بلکہ فرمایا حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے بھی بہتر ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام بھی کیونکہ ان کی اولاد ہی تھے، تو ایک روایت جو انہوں نے لکھی ہے، لکھتے ہیں کہ ایک شخص مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور مولا کو مبلغ 10,000 درہم دیے اور کہنے لگا مولا میں حج کو جا رہا ہوں، مولا یہ جو میں آپ کی خدمت میں درہم پیش کر رہا ہوں، آپ میرے آنے تک میرے لیے رہائش کا ایک مکان مجھے خرید کر دے جو آپ کے پڑوس میں ہو، آپ کے علاقہ میں ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک رہوں، مسجد نبوی میں یا مسجد رسول میں میں عبادت کروں اور ہر ساتھ ہر لمحہ آپ کی زیارت سے مشرف ہوتا رہوں۔ یہ حج کو چلا گیا، حج سے واپسی پر جب مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، قدم بوس ہوا اور پوچھنے لگا مولا میں نے آپ کے ذمے جو کام لگایا تھا ہوا ہے یا نہیں؟ تو مولا نے انتہائی خوبصورت جواب دیا، فرمایا جی ہو گیا ہے۔ مولا کہاں ہے میرا مکان؟ مولا نے فرمایا میں نے آپ کا مکان جنت میں خرید لیا ہے۔ تو وہ بھی مولا کا محب تھا، مولا کا ماننے والا تھا، اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ کہا مولا جیسا آپ نے کیا مجھے پسند ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ مولا نے ایک نوشتہ دے دیا، ایک تحریر، ایک ورق جس پہ مولا کے دستخط تھے، اور مولا نے اس کے ہاتھ پہ تھمایا۔ وہ بندہ مولا سے اجازت لے کر اپنے وطن چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار ہوا، یعنی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکا۔ شاید یہی وجہ ہوگی، مولا جانتے تھے کہ اس نے زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا، اسے یہاں دنیا میں مکان کی ضرورت نہیں، اسے آخرت میں مکان کی ضرورت ہے اور ہمارا محب بھی ہے۔ تو جب وطن آیا زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا، بیمار ہوا، جب اتنا نحیف اور کمزور ہوا کہ اسے اپنے مرنے کا یقین ہو گیا، تو اس نے اپنے پسماندگان کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں یہ جو نوشتہ ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا، یہ میرے کفن میں رکھ دینا۔ انتقال ہو گیا اس کا، غسل ملا، کفن ملا، وہ نوشتہ اس کے کفن میں رکھ دیا گیا، اسے دفن کر دیا گیا۔ لکھتے ہیں کہ دفن کے دوسرے دن جب اس کے پسماندگان اس کی قبر پہ پہنچے تو وہی نوشتہ، وہی نوشتہ جو ان کے کفن میں انہوں نے رکھا تھا، دفن کر دیا تھا، وہی نوشتہ قبر کے اوپر پڑا ہوا تھا، اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا کہ میرے مولا نے، فرزند رسول نے، فرزند علی و بطول نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا جنت میں ایک مکان کا، مجھے وہ محل عطا کر دیا گیا ہے اور مولا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اور میرا جو مکان ہے میں اتنا راضی ہوں اپنے امام پر اور اتنا مطمئن ہوں کہ جو میرے پڑوس میں ہے
وہ آل محمد کے گھرانے ہیں۔ میں دنیا میں بھی شاد رہا اور دنیا کے بعد آخرت میں بھی اللہ نے مجھے بہت بڑا مقام عطا کیا۔